میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، یقین مانے لوگ علماء کے خلاف. اس دن ایک عالم کے بارے میں ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا، میں تو اسے عالم نہیں سمجھتا. میں نے کہا کیوں؟ چلو میں نام لے کر بتا دیتا ہوں. قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے، ہم تو اسے عالم نہیں سمجھتے، سارا دن اسمبلی میں بیٹھے، اس کا کیا کام ہے؟ کون سے اس نے دین نافذ کر دیا آج تک؟ میں نے کہا باقی عالم اس دنیا میں ہیں؟ کہتے جی. میں نے کہا انہوں نے کون سا ملک میں اسلام نافذ کیا؟ جنہیں تم مانتے ہو ان میں سے کوئی ایک مولوی ہے جس نے اسلام ملک میں نافذ کیا؟ ملک میں نہیں کیا تو دین پہ عمل تو کرتا ہے. میں نے کہا مولانا فضل الرحمان نے کون سا دین پہ عمل نہیں کیا بتا. خانقاہ اس بندے کی ہے، مدرسہ اس بندے کا ہے، اس کی اولاد دیندار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، اولاد عالمات ہے، لوگوں سیاستدانوں کی بیویوں بیٹیوں اور پوتیوں تک لوگ جانتے ہیں، اس کی بیوی اور بچوں کو آج تک کوئی نہیں جانتا. 6 لاکھ علماء کا امام ہے، بتا اس نے کون سے دین کو ٹھکرایا؟ میں نے کہا تجھے عالم چاہیے اپنی مرضی کا، باقی باتیں کرنا تمہاری ذمہ داری. کیا نہیں اس نے کون سا دین نافذ کیا؟ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان کو آپ نے بنایا کب وزیر اعظم ہے؟ 4 MNA دے کر اسے اسمبلی میں بھیج دیتے ہو اور کہتے ہو اس نے کون سا دین نافذ کیا ہے؟ بھائی جنگل کاٹنے کے لیے چاقو نہیں چاہیے، بڑے بڑے آلات چاہیے. کفر کا راستہ روک کے اسلام کے نفاذ کے لیے اسے پوری طاقت دو نا. جتنی طاقت 4 بندوں کی تم دیتے ہو، سلام ہے اس مولوی کو، وہ کفر کا راستہ تو روک لیتا ہے نا. یار اس نے راستہ روکا تو ہے نا. آج تک اسلامی شکیں موجود ہیں آئین میں، اس کی وجہ یہی علماء ہے جو اسمبلی میں بیٹھے. اور مولانا میں ایک مزے کی بات آپ کو سناؤں. ہمارے نوجوان اکثر یہ جملہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے تو دین کے درد سے ہیں، لیکن ان کے سینے میں دین کا علم نہیں ہوتا اور وہ غلطی کر جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم عالم کی قدر کرتے ہیں لیکن سیاسی عالم کی قدر نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کوئی فضول چیز ہے. جب مولوی بنتا ہے نا تو مولوی کے سر پہ پگڑی آتی ہے جسے کہتے ہیں دستار فضیلت. یہ مولوی صاحب نے پہنی ہوئی ہے تو میرے خیال میں خل مدارس سے ان کی فراغت ہے. دیکھیں نا وہاں کے مدارس والے اس طرح کی پگڑیاں پہناتے ہیں. تو یہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد ان کے سر پہ پگڑی سجی ہے. جب تک عالم صحیح مسلم کی حدیث کی کتاب نہ پڑھے وہ عالم بنتا ہی نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث پاک صحیح موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر وانہ لا نبی بعدی. لوگوں انبیاء کرام انبیاء بھی ہوتے اور سیاستدان بھی ہوتے تھے. جب ایک نبی فوت ہوتا دوسرا نبی بھی آتا اور سیاستدان بھی ہوتا. اور میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، میرے خلفاء ہوں گے. اور جامع ترمذی میں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو جب عالم نبی کا وارث ہے ہر چیز میں نا، مصلی نبی کی وراثت میں عالم کو ملا، ممبر نبی کی وراثت میں عالم کو ملا، نکاح جمعہ عید کا خطبہ نبی کی وراثت میں عالم کو ملا، نکاح طلاق غمی خوشی کے فتوے دینا نبی کی وراثت میں عالم کو ملا. تو سیاست بھی نبی کی وراثت میں عالم کو ملی ہے. ہم بڑے حیران ہیں، مصلی کے لیے تو داڑھی والا ڈھونڈتے ہیں، ممبر کے لیے تو دیندار عالم ڈھونڈتے ہیں، نکاح طلاق جنازہ غمی خوشی کے لیے تو علماء ڈھونڈتے ہیں، سیاست کے لیے کسی وڈیرے جاگیردار اور دنیا دار کو ڈھونڈتے ہیں. کیوں؟ یہ نبی کی وراثت نہیں ہے، یہ پیغمبر کی وراثت نہیں ہے، اس کا نبی کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یار یہ سیاست بھی تو نبی کی وراثت ہے. یہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا. ایک بندہ کہنے لگا آج کل سیاست فضول ہو گئی ہے. میں نے کہا اگر کوئی ایسے کہہ دے آج کل امامت فضول ہو گئی ہے تو کسی داڑھی منڈے کو امام بناؤ گے اپنی مسجد کا؟ خطیب رکھ لو گے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر نہیں، حضور پاک کے دور کو 14 سال گزر گئے ہیں اسی لیے سیاست فضول ہو گئی ہے. میں نے کہا پھر امامت اور خطابت بھی فضول ہو گئی ہے، 14 سال گزر گئے. تو اگر وہ محفوظ ہے تو یہ بھی محفوظ ہے. وہ خدا کے بندے سیاست دین کا جزو ہے، سیاست شریعت کا حصہ ہے، سیاست اسلام کا پارٹ اور حصہ ہے. آپ کیسے کہتے ہیں یہ نہیں ہے؟ اور جس بندے نے اس میدان کو سنبھالا ہے وہ تو رسول اللہ کی وراثت میں سنبھالا ہے. تو کہتا ہے میں سارے مولویوں کو مانتا ہوں، سیاسیوں کو نہیں مانتا. اور تبلیغ کا مولوی تبلیغ سنبھالتا ہے تو حضور کا وارث ہے. اور یقیناً ہے جہاد کا مولوی صحیح جہاد سنبھالتا ہے تو حضور کا وارث ہے. تدریس کا مولوی درس سنبھالتا ہے تو حضور کا وارث ہے. تزکیہ کا مولوی خانقاہ میں دلوں کو اللہ اللہ کرنا سکھانا اگر سنبھالے ہوئے تو حضور کا وارث ہے.
سیاست جس عالم نے سنبھالی ہے وہ حضور کا وارث کیوں نہیں ہے؟ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ رسول اللہ کا وارث نہیں ہے؟ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، رمک کے مسلمانوں، دل کی تختی پر غور سے یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ جو لفظ ہے نا کہ ہم مولویوں کو مانتے ہیں سیاسی مولویوں کو نہیں، یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ اس دھرتی پر کس نے کہا تھا آپ جانتے ہیں؟ قادیانیوں نے کہا تھا۔ کیوں؟ کہ جب قادیانیوں نے ملک میں ختم نبوت کا انکار کیا اور مرزے کو جھوٹا نبی مانا، جھوٹے کو نبی مانا، اور کلمے کی دعوت دے کر اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا نبی مرزا ہے، اس پر فرشتہ اترتا ہے جس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے، اس پر سنسکرت زبان میں آیات اترتی ہیں، اور قادیانیوں نے اپنا مذہب بنایا اور حضور پاک کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کی۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، یہ میدان میں آئے، 10,000 آدمی شبہ ہوا، لیکن ملک میں قانون نہ بنا سن 53 کی تاریخ میں۔ لیکن جب سن 1974 آیا، اس وقت اس ملک پر اللہ کی ایک رحمت تھی، ایک سیاسی عالم اسمبلی کا ممبر تھا جسے دنیا مولانا مفتی محمود کے نام سے یاد کرتی ہے رحمہ اللہ، یہ اسمبلی میں تھا، سیاسی بھی تھا، مدرس بھی تھا۔ اس نے قومی اسمبلی میں اعلان کیا، اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اس کا بہت بڑا ختم نبوت میں ہاتھ ہے، ان کی موجودگی میں کہا کہ آج ہم حضور پاک کا نام لے کر حلف لیتے ہیں، ہم حضور پاک کا نام لے کر خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور رسول اللہ کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت پہ حملہ ہے، ہماری اسمبلی کس لیے؟ ہم کس چیز پہ MLA بن کے بیٹھے ہیں؟ آپ اس چیز کا فیصلہ کرو۔ تو اسمبلی چاہتی تو یک طرفہ فیصلہ کر سکتی، تو نے یک طرفہ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی قادیانیوں کو بلواؤ۔ قادیانی اپنے خلیفہ سمیت آیا، اپنے بڑے سمیت آیا، نائب نبی سمیت آیا، اور 13 دن وہ اسمبلی میں موجود رہے۔ 13 دن انہیں بہت سا ٹائم ملا، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو، دلیلیں لاؤ، ثبوت لاؤ، ایویڈنس لاؤ کہ تم مسلمان ہو اور تم حضور کے ختم نبوت کے منکر نہیں ہو، حضور پاک کی شریعت کے انکاری نہیں ہو، دلیلیں لاؤ۔ 13 دن تک بحث چلی۔ ادھر سے مولانا مفتی محمود مسلمانوں کے قائد تھے، باقی علماء سمیت تمام مکتبہ فہائے فکر جتنے اہل سنت والجماعت اسلام کے ہیں وہ سارے موجود تھے، اور ادھر سے قادیانیت تھی۔ 13 دن بحث ہونے کے بعد کفر ہار گیا اور اسلام جیت گیا۔ یہ اسلام کو تو اللہ نے ضرور جتوایا، سبب یہ سیاسی عالم بنا ہے، یہ سیاسی شخصیت بنی ہے، اور مولانا مفتی محمود نے مرزے کو کافر اقلیت قرار دلوایا اور ملک میں قانون بنوایا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، وہ کلمے کا اعلان کے اوپر دعوت نہیں دے سکتا، وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، وہ کافر اقلیت قرار آ گئے۔ 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی نے، آج امن ہے پاکستان میں، تمہیں کوئی قادیانی دعوت دیتے نہیں ملے گا، کوئی مرزائی حضور کی ختم نبوت کے انکار کو اعلانیہ آتے ہوئے نہیں ملے گا۔ وہ چوٹ کس نے ماری تھی؟ سیاسی عالم مفتی محمود نے ماری تھی۔ تو جب قادیانیوں نے وہاں چوٹیں کھائیں اور ماں باپ کی توبہ نکال کے انگلینڈ دفع ہوئے، جب مرزا طاہر اور مرزا ناصر وہاں پہنچے، انہوں نے پروپیگنڈے کے طور پہ سوچا کہ اب مقابلہ تو مسلمانوں کا ہم یوں نہیں کر سکتے، قانون بن گیا ہے، آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول، انہیں لڑاؤ اور اپنی کام کی تقویت دو۔ انہوں نے یہ شوشے پھیلانا شروع کر دیے۔ مدرس عالم تو عالم ہے، تبلیغی عالم تو عالم ہے، خانقاہی عالم تو عالم ہے، امام اور خطیب تو عالم ہے، لیکن سیاسی عالم نہیں ہے، ان کو نہ مانو۔ یہ جملہ قادیانیوں نے معروف کرایا۔ سن 74، آج سے 50 سال پہلے یہ کام شروع ہوئے، اور چلتے چلتے آج ہمارے مسلمان نوجوان یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، ہم عالم تو مانتے ہیں، سیاسی عالم نہیں مانتے۔ ان کے دل میں دین کا درد تو ہے، لیکن دین کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے یہ جملہ قادیانیوں کا ہے۔ اور آج ہم کہہ رہے ہوتے، ہم انٹرنیٹ پر لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے موبائل سے
پیسے ہمارے, پیکج ہمارا, وقت ہمارا, آئی ڈی ہماری, موبائل ہمارا, ہاتھ ہمارا, اور ہم قادیانیوں کی باتوں کو شیئر کر رہے ہوتے. میرے دوستو کچھ تو سمجھے ہم. علماء نے یہ کام کیا ہے, اور جو کام سیاسی عالم نے کیا ہے نا, مرزے دی منجھی اس سے ٹھوکی ہے. جی ہاں, حقیقت میں مرزے کی منجھی انہوں نے ٹھوکی ہے نا, اسی لیے اس کو عالم تو چاہیے. سیاسی عالم سے قادیانی ڈرتا ہے. اور سلام ہے ہماری قیادت علماء کرام کو, لندن میں بیٹھ کے یہ اس بے ایمان نے, مرزے کا جو موجودہ جانشین ہے, بے ایمان کیا نام ہے اس کا, مسرور, یہ وہاں سے بیٹھ کے اس نے کہا تھا کہ جب تک پاکستان میں مولوی موجود ہے نا, ہماری دال گلنے والی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سنو, مولوی بھی موجود ہے, اور جب تک رسول اللہ کا کوئی غلام بھی زندہ ہے تمہاری دال پھر بھی نہیں گلے گی. تو یہ تو سیاسی علماء نے کیا, اور ہم اپنے سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ سیاسی علماء کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. خدا کے لیے کچھ سمجھ کے بات کیا کرو. عالم عالم ہے, وہ نبی کا وارث ہے, وہ تبلیغ میں جائے, وہ جہاد میں جائے, وہ مدرسے میں جائے, وہ خانقاہ میں بیٹھے یا وہ اسمبلی میں بیٹھے, وہ نبی کا وارث ہے. ایسی بات نہیں ہے. اور آپ کو تو فخر سے سر اٹھانا چاہیے, سر اٹھا کے, سینہ اٹھا کے چلنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ قیادت عطا فرمائی ہے علماء کی, وہ جرت مند غیرت مند ثبوت علماء دیوبند کے رب نے ہمیں عطا فرمائے, جو رہتی دنیا تک اپنی مثال چھوڑ کے گئے. آج بدترین مخالفت ہے علماء کی حکومت میں, اس کے باوجود بھی قائد ملت اسلامیہ پہ ایک ٹیڑھی کرپشن کی ثابت نہیں ہوئی, ایک ٹیڑھی. اور جرت ہے تو یہ کر کے دکھا دیں. ان کو کل سمجھ آ جائے گا کہ علماء پہ ہاتھ اٹھانا کہتے کیسے ہیں, سمجھ آ جائے گا. تو یہ سب سے کم دلیل ہے. آج لوگ بہت ہوشیار ہو چکے ہیں, عوام پاگل نہیں ہے, عوام کو بدھو نہیں بنایا جائے گا. یہ جو علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا, تو لوگ انہیں کہتے ہیں بھی اگر تمہاری باتوں میں وزن ہے نا, تم اتنے سچے اور ثبوت ہے, تو جاؤ اس مولوی کے خلاف عدالت, ای پیو کو گجا کو نا, اس کو کہیں نا, اسے کوئی کہنے والا نہیں ہے. تو اسی لیے علماء کے خلاف نہ بولا کریں, اپنی آخرت بھی دیکھیں, اپنی دنیا بھی دیکھیں. انہوں نے اس چھوٹی سی طاقت پہ جو 4 مہینے آپ دیتے ہیں, انہوں نے وہاں بند باندھا ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بات کر سکے. یہ حکومت موجودہ آئی نا, انہوں نے اپنا وزیر خزانہ کسے رکھا, عاطف قادیانیوں کو. یہ علماء کی محنت تھی, ان نے آواز اٹھائی, اور ملک نے عوام میں آواز اٹھائی, یہ مجبور ہو گئے قادیانیوں کو واپس بھیجنے میں. ایسا نہیں ہے, آپ بے فکر رہیں. آپ کو محاذ میں اسلام کی صف اول میں یہی سیاسی علماء قیادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ نہیں کرتے, نہ کریں نہ سیاست, لیکن علماء کے خلاف بول کے اپنی عاقبت برباد بھی نہ کریں. اپنے قیادت پر اعتماد رکھیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.